Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are talking about different elements of partnership. Now we will discuss some rules related to capital of business. किसी भी पार्टनरशिप में कैपिटल को बहुत बुनियादी अहमियत हासिल होती है. शरीयत में कैपिटल के हवाले से भी मुख्तलिफ तालीमात दी गई हैं और रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि जब पार्टनरशिप कायम की जाए तो कैपिटल की नौयत क्या होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ jurists, capital invested by a partner should be in the form of liquid assets, that is money or prevalent currency units, and its value should be known without any ambiguity. It should not be a debt or a non-existent commodity. यानी सरमाया जो है वो नकदी की फॉर्म में होना चाहिए. यानी बेशतर फुक़हा की राय ये है, अगरचे चंद फुक़हा नकदी के अलावा अशिया की शक्ल में भी सरमाया फराहम करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन ये है कि सरमाया नकदी की सूरत में, यानी अगर पाकिस्तान में कारोबार करना है तो रुपए में, और अगर इंटरनेशनल नौयत का कारोबार है तो मुमकिन है वो डॉलर में या किसी और बैनुल अक़वामी करेंसी में हो सकता है. हर फरीक का सरमाया सही अंदाज में और दुरुस्त अंदाज में मालूम होना चाहिए कि कौन सा फरीक कितना सरमाया कारोबार के लिए फराहम कर रहा है, और इसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. और इसकी भी इजाज़त नहीं है कि कोई एक पार्टनर ये कहे कि तुम्हारे ज़िम्मे मेरा जो कर्जा है उसे आप सरमाए के तौर पर शामिल कर लें. इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वो कर्जा है और जब तक वो कर्जा वसूल ना हो जाए वो बिज़नेस के लिए कैपिटल के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता. और कोई ऐसी चीज़ जो अभी एग्जिस्ट ना करती हो, मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहे कि मुझे आज से 3 महीने बाद 10,000 रुपये मिलने हैं तो ये 10,000 रुपये आप कारोबार में शामिल कर लें, तो वो सरमाया नहीं बन सकेगा जब तक कि वो 10,000 रुपये वसूल ना हो जाएं और वो उसको दूसरे फरीकों के हवाले ना कर सके. वो सरमाए की तारीफ के मुताबिक शामिल नहीं समझा जाएगा. अभी मौजूदा दौर में जो फुक़हा हैं वो इसमें इजाज़त देते हैं कि सरमाया नकदी के अलावा फिज़िकल एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस एसेट की मार्केट वैल्यू असेस की जाए और वो वैल्यू कैपिटल के तौर पर शामिल समझी जाए. यानी मसलन एक कारोबार को चलाने के लिए दफ्तर की ज़रूरत है और एक पार्टनर ऐसा है कि जिसके पास फ्लैट मौजूद है जिसे दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो. तो अगर नकदी वाली शर्त को सख्ती के साथ अमल में लाया जाए तो उसके मुताबिक उस पार्टनर को पहले वो फ्लैट फ़रोख्त करना पड़ेगा. फ़रोख्त करके उससे जो रकम मिलेगी वो कारोबार के लिए सरमाए के तौर पर शामिल समझी जाएगी. फिर चाहे उस नकद सरमाए को इस्तेमाल करके फ्लैट दोबारा ख़रीदा जाए जिसमें के कारोबारी सरगर्मी सरअंजाम दी जाए. यकीनी बात है कि इसमें बहुत दुश्वारी है और इसमें नुकसान का भी अंदेशा है कि जब बेचा जाए तो कम कीमत पर बिकेगा और जब ख़रीदना जाए तो ज़्यादा कीमत पर ख़रीदना पड़ेगा. इस तरह से कारोबार को नुकसान पहुँचेगा. तो मौजूदा दौर में स्कॉलर्स जो इस कारोबारी सरगर्मियों को समझते हैं उन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि फ़्लैट की मार्केट वैल्यू असेस कर ली जाए. मसलन वो 50 लाख का है तो ये समझा जाएगा कि बाकी शुरका ने अपना अपना सरमाया फराहम किया है कारोबार के लिए और इस फ़र्द की तरफ से 50 लाख रुपए बतौर सरमाया फराहम किए गए हैं. तो ये नौयत सरमाए के हवाले से है. इसी तरह से इस बात की भी इजाज़त दी गई है कि अगर कोई फ़र्द किसी इस्टेब्लिश कंपनी में
پارٹنر کے طور پر شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے شیئرز خرید کر اس میں پارٹنر بن سکتا ہے. یعنی شیئرز جو ہیں وہ کمپنی کے سرمایے کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی فرد شیئرز خریدتا ہے تو وہ کمپنی کے تمام ایسٹس میں اپنی سرمایہ کاری کی تناسب سے پروپورشنیٹ اونر بن جاتا ہے اور اسی بنیاد پر کمپنی کو حاصل ہونے والے منافعوں میں سے اس کو حصہ دیا جاتا ہے جس کو ڈیویڈینڈ کہا جاتا ہے. The objects which according to Sharia cannot be sold or utilized cannot form the basis of a partnership contract. یعنی ایسی اشیاء جن کو فروخت کرنا یا ایکوائر کرنا شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے وہ کسی پارٹنرشپ کے لیے سرمایہ نہیں بن سکتی. مثال کے طور پر شراب شریعت میں حرام قرار دی گئی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری طرف سے شراب کی اتنی مقدار آپ سرمایہ کے طور پر شامل کر لیں تو یہ شریعت کے مطابق جائز نہیں ہوگا اور اس کو سرمایہ کے طور پر شامل نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح سے اور دیگر حرام اشیاء کا بھی معاملہ ہے. کیپٹل آف دا پارٹنر شوڈ بی مرجڈ اینڈ کمنگلڈ. یعنی جو سرمایہ مختلف پارٹنرز کاروبار کے لیے فراہم کریں ان کو آپس میں ملا دیا جانا ضروری ہے. اور یہ ملا دیا جانا اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کا انڈیویجول اونرشپ رائٹ ختم ہو جائے اور وہ سب کی مشترکہ ملکیت میں آ جائے. یعنی اگر ایک فرد نے 20 لاکھ روپے دیے اور دوسرے فرد نے 30 لاکھ دیے اور کسی اور نے 50 لاکھ دیے ہیں تو یہ سب کے مل کے 1 کروڑ کا سرمایہ بن گیا اور یہ 1 کروڑ روپے اب مشترکہ طور پر کاروبار میں استعمال ہوں گے. اب اس میں کوئی ایک فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو منافع آیا ہے یہ میرے 20 لاکھ جو دیے تھے اس میں سے ہوا ہے اور یہ منافع پھر مجھے ملنا چاہیے. یا کوئی اور فریق یہ کہے کہ نہیں یہ تو میرے 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے رقم منافع آیا ہے اس لیے منافع کا زیادہ حصہ مجھے ملنا چاہیے. بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مشترکہ 1 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے منافع آیا ہے اور اس میں ہر پارٹنر متعین یا طے شدہ شرح کے مطابق منافع لینے کا حقدار ہوگا. اسی طرح اگر کوئی فزیکل ایسٹ اس میں کاروباری سرمایہ میں شامل ہے جیسے فلیٹ کی مثال دی گئی تو اس کی ویلیو میں جو اضافہ ہوگا جو اس میں بڑھوتری ہوگی وہ تمام پارٹنرز کے لیے مشترکہ طور پر سمجھی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ فلیٹ دینے والا کہے کہ جی کاروبار میں جو منافع ہوا ہے وہ تو ہم آپس میں تقسیم کریں گے اور جو فلیٹ کی ویلیو میں اپریسیشن ہوگی وہ خالی میں وصول کروں گا. نہیں، وہ فلیٹ بھی اب مشترکہ ملکیت میں آ چکا ہے تو اس میں بھی جتنا بھی اضافہ ہوگا وہ تمام پارٹنرز اس میں شامل ہوں گے. A person can become a partner of a running business having fixed assets by investing capital in cash or kind. Merger of various partnership firms is also possible. یعنی ایک چلتے ہوئے کاروبار کے اندر کوئی شخص کسی وقت بھی شریک ہونا چاہے تو وہ سرمایہ فراہم کر کے اس میں پارٹنر بن سکتا ہے. اسی طرح سے اگر ڈفرینٹ بزنس آرگنائزیشنز اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی تھیں اور کسی وجہ سے وہ یہ سمجھیں کہ مل کے کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا تو ان کا آپس میں مرجر بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ چھوٹی فرمز جو ہیں اکثر کیپٹل کی کمی کی سبب آپس میں مرج ہو جاتی ہیں. چھوٹے بینکس بڑے بینکوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، چھوٹی انشورنس کمپنیز بڑی انشورنس کمپنیز میں مرج ہو جاتی ہیں. تو یہ مرجر جو ہے یہ بھی الاؤڈ ہے اور یہ پارٹنرشپ کی نوعیت ہے. The capital of all the partners has to be quantified and specified. یعنی ہر پارٹنر کا یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس پارٹنر نے کتنا سرمایہ کاروبار کے لیے فراہم کیا ہے تاکہ جب منافع کی تقسیم ہو تو اس میں یہ چیز مددگار ثابت ہو اور تمام پارٹنرز کو ان کو منافع ان کے حق کے مطابق
مل سکے. In the case of running business, valuation should be made in such a way that cash or receivables are taken at face value, and the conversion rate in the case of different currencies should be that of the day of execution of مشارکہ contract. یعنی اگر سرمایہ کچھ پارٹنرز فزیکل ایسٹس کی شکل میں فراہم کر رہے ہوں تو اس کی ویلیویشن مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کی جائے گی، اور اگر ڈفرینٹ کرنسیز انوالو ہوں تو جس دن وہ سرمایہ فراہم کیا جا رہا ہے اور جس دن وہ پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس دن کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق وہ ویلیو معلوم کی جائے گی اور اس کو سرمایہ میں اسی حساب سے شامل سمجھا جائے گا. تو یہ کیپٹل کے حوالے سے کچھ شرائط تھیں جن میں ہم نے بنیادی باتیں جو دیکھی کہ سرمایہ زیادہ رائے یہ ہے کہ نقدی کی شکل میں ہونا چاہیے، لیکن بعض صورتوں میں فزیکل ایسٹس کی شکل میں بھی سرمایہ فراہم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بھی چیز فراہم کی جائے بزنس میں سرمایہ کے طور پر تو اس کو شرعاً جائز اور حلال ہونا چاہیے، کوئی حرام چیز سرمایہ نہیں بن سکتی. مختلف پارٹنرز کی طرف سے سرمایہ فراہم ہونے کے بعد اس کو آپس میں اس طرح سے ملا دیا جانا چاہیے کہ اس پر سے انڈیویجول اونرشپ رائٹس ختم ہو جائیں اور وہ تمام پارٹنرز کی کلیکٹیو اونرشپ رائٹس میں چلی جائے. اور یہ سرمایہ جو ہے اس پہ جو بھی اضافہ ہو یا اس کی ویلیو میں جو اضافہ آئے وہ تمام فریقوں کے تمام پارٹنرز کے لیے مشترکہ طور پر فائدے کی چیز سمجھی جائے گی.